الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مشکل آسان کرنے کا وظیفہ، دعا، عمل پیش کر رہے ہیں جس سے پریشانی دور ہوگی، مشکلات آسان ہوں گی، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کریں گے، دکھوں کو اللہ تعالیٰ سکھوں میں تبدیل کریں گے۔ یہ دعا، یہ مجرب وظیفہ بڑا اکثیر اور نایاب ہے، مشکلات کو آسانیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتے ہیں، مخالف اسباب موافقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں عمل بتاؤں، وہ دعا بتاؤں، وہ وظیفہ بتاؤں، آپ نے ابھی تک روحانی پرواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو روحانی پرواز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ہماری خوبصورت اسلامی اور روحانی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ ہماری ویڈیوز کو اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، عمل کی طرف آتے ہیں، اس دعا کی طرف آتے ہیں جس کا تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بنتا بھی یہی کہ رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ تمام مشکلات کو وہی آسانیوں میں تبدیل کرتا ہے، مخالف اسباب کو موافقت میں وہی تبدیل کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو وہی دور کرتا ہے، دکھوں کو سکھوں میں وہی تبدیل کرتا ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع وہی کرتا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اسے پکارنا چاہیے، اسی سے التجا کرنی چاہیے، اسی سے ہی دعا کرنی چاہیے، اسی کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اسی کے سامنے آہیں بھرنا، اسی کے سامنے سسکیاں بھر بھر کے رونا چاہیے، اسی کو منانا چاہیے۔ ہماری کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی تکلیف دے رہی ہوتی ہے، یا پھر مشکل جو بھی ہوتی ہے، یا تو پھر ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے اور وہ آزمائش درجات میں ترقی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو پکاریں گے تو اللہ جل شانہ ضرور متوجہ ہوں گے۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کفریہ کلمات سے بچنا چاہیے، مایوس کن کلمات سے بچنا چاہیے، نا امیدی والے کلمے نہیں کہنے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پریشانی کا آنا انسان ہونے کی دلیل ہے، پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کرنا یہ کمزور ایمان ہونے کی دلیل ہے، اس لیے پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب پریشانی سر پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اسے پکارا جائے، اسے منایا جائے، التجا کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یا اللہ، میں اس پریشانی کو برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا یا نہیں رکھتی، احسان فرما دے اور اس پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے۔ ابھی میں دعا بتاتا ہوں اور وہ وظیفہ، وہ عمل بتاتا ہوں
جس سے پریشانی دور ہوتی ہے، مشکل آسان ہوتی ہے، مخالف اسباب موافقت میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا مقصد جو حل نہیں ہو رہا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد یا پھر صبح کی نماز کے بعد ایسا کریں کہ سجدے میں سر رکھیں، سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سجدے میں 100 مرتبہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سجدے میں 100 مرتبہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ سجدے میں 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھیں۔ پریشانی والی جو کیفیت ہوگی، جو کنڈیشن ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مضبوط دل عطا فرما دیں گے جو پریشانیوں کو فیس کر سکے گا۔ دل تو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، مگر اندر کے جذبات، اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دل کو پختہ کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے اس سے، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی بدولت۔ جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو، جب تک وہ مشکل آسان نہ ہو جائے، جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو جائے، جب تک وہ دکھ سکھ میں بدل نہ جائے جس کے لیے آپ نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس وقت تک وظیفہ جاری رکھیں، اس وقت تک عمل جاری رکھیں، اس وقت تک دعا پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سجدے میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد بھی پڑھیں، مغرب کے بعد بھی پڑھیں، عشاء کے بعد بھی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تینوں نمازوں کے بعد پڑھیں۔ اگر تینوں نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی یا یہ ہے کہ وقت نہیں ہے تو پھر کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں۔ فجر کے بعد ٹائم ملتا ہے، فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد ٹائم ملتا ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد ٹائم ملتا ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ پریشانی دور فرما دیں گے، اللہ جل شانہ مشکل آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ، کسی نئی دعا کے ساتھ، کسی نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے روحانی پرواز کی طرف سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔